اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب وقت سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ بغض اور نفرت پر کسی نے سنجیدگی سے سرچ نہیں کی، ورنہ ایٹم بم بنانے کی نوبت نہ آتی۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ نہ لگیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے جب سب ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا نقطہ نظر جدا ہوتا ہے، وضاحت بھی الگ ہوگی۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیش گوئیاں کر سکتے ہیں۔ نقصان دنیا سے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ دنیا والے تو 3 دن بعد چٹائی لپیٹ کر چولہا جلا لیتے ہیں۔ بعض اوقات سارے بیان و فرمان فضول ہو جاتے ہیں اور فقط ایک جملہ حاصل کلام ہوتا ہے۔ ہاں کہنا آسان ہوتا ہے مگر عمل امتحان ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں کھل سکتے، ایسی دعائیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ زندگی میں سب کو ایک سنہری موقع ضرور ملتا ہے زندگی بدلنے کا۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ سراسر خداوندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ نیا ادھار مانگنے سے پہلے پچھلا حساب چکانا پڑتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں وکالت نہیں چلتی، کیونکہ وہ ہر چیز کا خود گواہ ہے۔ دعا ضرورت ہے، دعا نجات ہے، دعا فریاد ہے، دعا اثار ہے، دعا تسکین قلب کا ذریعہ ہے، دعا آنکھ کا نور ہے۔ تو پھر کیوں دور رہیں انسان اس سے؟ اگر کسی حکومت کو کوئی چیز تباہ کر سکتی ہے تو عوام کی آواز ہے، کبھی نہ دبنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی بلند ترین آواز۔ زندگی میں ایک مکان ایسا بھی آتا ہے جہاں تمہیں بس کچھ حوصلہ مند دوست چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ دوست تمہیں ابھار بھی سکتے ہیں اور ڈبا بھی سکتے ہیں۔ انسان اپنی خوشیوں میں تو ایک دوسرے کی کوتاہیاں معاف کر سکتا ہے، لیکن غم میں ہر کمی سیدھی دل پر لگتی ہے۔ قسمت بعض اوقات آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتی ہے۔ آپ پہلے ہی جن معاملات میں اپنے صبر کی آخری حد کو پہنچے ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے آپ کی آزمائش کا سامان کر دیتی ہے۔ ذاتی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو اوپر والے سے منسوب کر دینا ویسے بھی انسان کے لیے سب سے آسان ہوتا آیا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی چیزیں تو اخلاق اور کردار ہی ہیں۔ اس دنیا میں خوبصورت چہروں کے باعث نہیں، خوبصورت رویوں کے باعث ہے۔ خوشیوں بھرے دن گزرتے تو ایک پل نہیں لگتا، یہ تو غموں کے دن ہیں جو پوری عمر پر مہار ہیں۔ غیروں سے دکھ ملیں تو ان کا مداوا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنوں کے ہاتھوں لگے زخم کبھی نہیں بھول پاتے، بلکہ وقت کے ساتھ اور زیادہ تازے ہو جاتے ہیں۔ وقت تمام کمینوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ کچھ باتیں صرف دل کے نہار خانوں میں چھپا کر رکھنے کے قابل ہوتی ہیں، ان کا کسی کو پتہ نہ چلنا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ زندگی تو مسلسل حرکت کا نام ہے، تجربات و مشاہدات کا نام ہے۔ تھک ہار کر بیٹھنا تو موت کی علامت ہے۔ رشتوں کی حقیقت اور اہمیت انہیں ماننے سے ہوتی ہے، ان کی نفی کرنے سے نہیں۔ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، بس ہم اس محبت کو دیر سے پہچانتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو جلد پہچان جائیں تاکہ اللہ ہمیں اپنا مہمان بنائے اور ہماری زندگی سے شر ختم ہو جائے۔ جب قسمت میں ہوتا ہے تو انسان یہ پہاڑ اور دیواریں عبور کر ہی لیتا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز میں دلچسپی نہ ہو تو وہ اس چیز کو اپنے قریب برداشت بھی نہیں کرتا، چاہے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر تو صرف دکھاوا ہے۔ کچھ حادثات انسان کو یاد رہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نیا زاویہ دے جاتے ہیں۔
اکیلے رہنا قدرت کے خلاف ہے، اور جو چیز قدرت کے خلاف ہو اس میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے۔ کئی ایسے وقتی فیصلے جو صرف دوسروں کی خوشی دیکھ کر ہی کیے جاتے ہیں، بعض اوقات اس وقت کافی مہنگے پڑتے ہیں جب قدرت آپ کی اپنی خوشی آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ بعض چیزیں، بعض باتیں، بعض یادیں نہ کبھی زندگی سے خارج ہو پاتی ہیں اور نہ ہی دماغ سے۔ انسان بعض اوقات انا میں ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ بعد میں تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ زلزلہ مگن تھے سب اپنی اپنی موج و وسطی میں، ہلکی سی کیا زمین ہلی، سب کو خدا یاد آ گیا۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی بھی دن عبادت سے ضائع نہ جانے دیں۔ ہمیشہ عبادت میں زندگی گزاریں، عبادت ہی تمہارا مقصد ہے۔ انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر نیا سبق سیکھتا ہے۔